ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یقیناً آپ لوگوں نے پہلے بھی کئی دفعہ سنی ہے، جب انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی ما الذی ینجی العبد من النار، وہ کون سا عمل ہے جو بندے کو جہنم کی آگ سے نجات دلاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الایمان باللہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آؤ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی ایمان کے ساتھ تو عمل بھی چاہیے، صرف کلمہ کہہ دینا تو کافی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن اعمال کا پھر تذکرہ فرمایا ہے ذرا غور سے سنیے گا، صرف یاد دہانی کے طور پہ میں یہ حدیث بیان کیے دیتا ہوں۔ فرمایا یرضخ مما رزقہ اللہ، یہ بندہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو رزق دیا ہے اس میں سے یہ بندہ خرچ کرتا رہے، اپنے مال کو یہ بندہ لگاتا رہے، اپنے پاس جمع کر کر کے نہ رکھے۔ ایک ہے فرضی زکوٰۃ، وہ ایک الگ سے چیز ہے، اور ایک ہے نفلی صدقات اور خیرات۔ یہاں پر نفلی صدقات و خیرات کی بات ہو رہی ہے کہ بندہ مال کو لگانے والا ہو، اپنے پاس جمع کرنے والا نہ ہو۔ اور یہ بھی بات یاد رہے بھائیو، اس میں زیادہ اور کم کی بات نہیں ہے، تھوڑے اور زیادہ کی بات نہیں ہے کہ مال بہت زیادہ دینا ہے آپ نے، جو آپ کا بس چلے، جتنا آپ دے سکتے ہیں۔ اور خصوصاً پھر رمضان المبارک میں یتیم ہوں گے ہمارے معاشرے میں، بیوائیں ہیں ہمارے معاشرے میں۔ سنن ابن ماجہ میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ایک روایت موجود ہے، الساعی علی الارملۃ والمساکین کالمجاہدین فی سبیل اللہ وکالصائم والقائم اللیل۔ جو بندہ بیواؤں کا خیال رکھتا ہے، جو بندہ یتیموں کا خیال رکھتا ہے، ان کے اوپر مال خرچ کرتا ہے، ان کے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا ہوا ہو۔ یہ ایسے ہے جیسے ایک بندہ روزانہ روزہ رکھنے والا ہو، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ روزانہ پوری رات قیام کرنے والا ہو۔ بیواؤں اور یتیموں کا خیال رکھنے والے شخص کا مقام اور مرتبہ اس کے برابر ہے۔ لہٰذا آج ہمارے پاس یہ موقع موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں دیا ہے، ہم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، ہم تقوی کے حصول کے لیے یہ عمل کرنے والے بنے۔ رمضان المبارک کے بابرکت اوقات میں ہم تقوی کو حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر جب تقوی حاصل ہوگا رب راضی ہوگا، جب رب راضی ہوگا تو پھر میرے لیے کسی اور چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کہا اللہ کے نبی اگر وہ بندہ خود فقیر اور مسکین ہو تو پھر کہنے لگے کہ فَلْيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، پھر یہ بندہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے، واعظ بنے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، گناہوں سے لوگوں کو روکنے والا بنے۔ کہنے لگے افرأیت ان کان عیاً یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اگر وہ شخص شرمیلے مزاج کا ہو، یہ بھی تو ہر بندہ نہیں نہ کر سکتا کہ لوگوں کے سامنے جا کر ان کو نیکی کی دعوت دے اور گناہوں سے روکنے والا بنے، پھر کیا کرے؟ جہنم کی آگ سے بچنا لازمی ہے۔ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا ترکیب ہمیں بتائیں جو کرنے کی وجہ سے بندہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ کہنے لگا کہ فَلْيُعِنْ مَظْلُومًا، پھر وہ مظلوم کی مدد کرے، مظلوم کا ساتھ دے۔ کہنے لگے افرأیت ان کان مظلومًا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اگر وہ بندہ بذات خود مظلوم ہو تو پھر کیا کرے؟ پھر اللہ کے نبی نے آگے سے کہا کہ فَلْيَصْنَعْ لِأَخْرَقْ، اگر اس کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہے نا تو یہ ہنر کسی بے ہنر کو سکھا دے، یا یہ اپنے ہنر کی وجہ سے کسی مسلمان بھائی کا کام کر دے۔ یہ پلمبر ہے مثال کے طور پہ، الیکٹریشین ہے مثال کے طور پہ، ڈرائیور ہے مثال کے طور پہ، کوئی اور ہنر اس بندے کے ہاتھ میں ہے، اس ہنر کی وجہ سے یہ اپنے مسلمان بھائی کا کام کر دے اور جنت کا حاصل کرنے والا بن جائے۔ اللہ کے نبی سے کہنے لگے ابو ذر کہ اللہ کے نبی اگر وہ خود بے ہنر ہو تو پھر؟ اللہ کے نبی نے اب جا کر تھوڑا سا ڈانٹا۔ کہنے لگے ابو ذر بڑے عجیب بندے ہو، اپنے مسلمان بھائی سے، مومن بندے سے ہر خیر کے کام کو نکالتے جا رہے ہو، یہ بھی نہیں کر سکتا، 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 کرے گا کیا؟ لیکن ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی وہ عمل بتائیں جو کہ اپلائیبل ہو ہر بندے کے لیے، ہر بندہ وہ عمل کر سکتا ہو۔ آخر میں کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام پھر یہ بندہ اپنے نفس کے اندر موجود شر کو
دوسرے مسلمانوں تک نہ پہنچنے دے۔ اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے، اس کی نظروں سے، اس کی ایکٹیویٹی سے، اس کی زندگی سے، اس کے زندہ رہنے سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ ہر بندے کے لیے اپلائیبل ہے۔ بندہ تھوڑی سی کوشش کرے تو اپنے نفس کو کنٹرول کر کے اس کے شرارتوں کو محفوظ کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخر میں فرمایا، یہ جو 5 عمل ہیں نا، ان 5 نیک اعمال میں سے جس کسی شخص نے جون سا بھی عمل کر لیا، کل قیامت والے دن یہ عمل اس بندے کو ہاتھ سے پکڑ کر حتی یدخلہ الجنہ، جنت کے اندر داخل کر کے چھوڑے گا۔